نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پیارے دوستو، آج میں نے قرآن پاک کی جو آیت کریمہ تلاوت کی، اس کے اندر رب کائنات اپنے پیارے بندوں کے بارے میں، جن کو اولیاء کہا جاتا ہے، جو اللہ کے محبوبین ہیں، ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے۔ انشاءاللہ کچھ دیر میں آپ کو اسی پہ بتاؤں گا، اور آج اس مرد قلندر کے جس کو دنیا بایزید بسطامی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، جو سلطان العارفین ہیں، جو وقت کے قلندر ہیں، حضرت بایزید بسطامی بہت بڑے اولیاء اکرام میں شامل ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج میں ان کی حیات طیبہ پہ کچھ آپ سے مخاطب ہوں اور کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ دوستو، حضرت بایزید بسطامی کون ہیں؟ حضرت بایزید بسطامی کو کون نہیں جانتا؟ بایزید بسطامی ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، جن کی ولایت کے ڈنکے کائنات میں بجے ہوئے ہیں۔ پوری دنیا حضرت بایزید کو جانتی ہے، اور ان اللہ والوں کی نظر کرم جب اٹھی ہیں تو دوستو اسلام سرخرو ہوا ہے، اسلام کو سربلندی میسر آئی ہے۔ ان اللہ والوں نے دین کے لیے بڑی خدمتیں اور بڑے کام انجام دیے ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمت و رضوان کے تعلق سے انشاءاللہ آج میں وہ باتیں بتاؤں گا جو آپ کے دل کو چھو جائیں گی، اور انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ دیکھیے، اللہ والوں کی جو شان ہوتی ہے، ان کے جو اخلاق ہوتے ہیں، ان کے جو کردار ہوتے ہیں، وہ الگ ہوتے ہیں۔ اللہ والوں کے جو معاملے ہوتے ہیں، جب بندہ ان کو سنتا ہے تو رشک کرتا ہے اور سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، کیا واقعی میں ایسا بھی کسی کا اخلاق ہوگا؟ جی ہاں، اللہ اکبر۔ آئیے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں آپ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے، وہ بے خوف ہوتے ہیں اور نہ ان کو کوئی غم ہوتا ہے۔ دوستو، ان کو دنیا کا کوئی خوف نہیں ہوتا، اگر ان کو خوف ہوتا ہے تو صرف اور صرف اپنے پروردگار کا خوف ہوتا ہے۔ اور اللہ والوں کی شان الگ ہوتی ہے۔ دیکھیے، اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ دوستو، ان کی شان ایسی ہوتی ہے کہ جب ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو انسان رشک کرتا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمت و رضوان اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت بایزید بسطامی، آپ ایک راستے سے گزر رہے ہیں۔ جب آپ ایک مقام پہ پہنچے تو آپ کو ایک نوجوان ملا جو سارنگی بجا رہا تھا۔ یہ حضرت بایزید بسطامی کی کہانی وہ کہانی ہے جو بہت ہی دلچسپ ہے، جس سے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمت و رضوان ایک راستے سے گزرے، دیکھا ایک نوجوان سارنگی بجا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے اس نوجوان کو دیکھ کے پڑھا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس نوجوان نے دیکھا تو اس سے بڑا غصہ آیا
اسے یہ بات بالکل پسند نہ آئی۔ حضرت بایزید بسطامی کے سر پر اس نے اپنی سارنگی کو دے مارا، جس سے اس کی سارنگی ٹوٹ گئی اور حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمت و رضوان کا سر مبارک بھی پھٹ گیا۔ آپ لہو لہان ہو گئے، خون آپ کے سر سے بہنے لگا، آپ کے کپڑے سن گئے۔ حضرت بایزید بسطامی جب خون ٹپکنے لگا تو دوستو، اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو ہاتھوں ہاتھ اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا، لیکن اللہ والے کی شان الگ ہوتی ہے۔ حضرت بایزید بسطامی نے اس سے بدلہ نہیں لیا، حضرت بایزید بسطامی نے اسے گالیاں نہیں دی، اسے مارا نہیں، پیٹا نہیں۔ اگر آپ چاہتے تو آپ اس کو بہت مار سکتے تھے، اپنے مریدوں سے کہہ کے اس کو بے تحاشا پٹوا سکتے تھے، لیکن نہیں، اللہ والوں کی یہ شان نہیں ہوتی، بلکہ اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ جنہیں دیکھ کے خدا یاد آ جائے وہ اللہ والے ہوا کرتے ہیں۔ اے لوگوں، حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمت و رضوان کے سر پہ جب سارنگی لگی تو سارنگی تو ٹوٹی، آپ کا سر بھی پھوٹ گیا، تو آپ کا سر مبارک پھوٹا، خون بہنے لگا، آپ سیدھے اپنے گھر تشریف لائے۔ اس نوجوان سے کچھ نہیں کہا۔ گھر آنے کے بعد آپ نے اپنے کسی مرید سے اس کی قیمت بھجوا دی اس کے ہاتھ، جو اس کی سارنگی کی قیمت تھی، اور کچھ مٹھائیاں بھی اس کو دلوا دی۔ اللہ اکبر! اور کہلوا بھیجا، اے جوان، یہ جو میں رقم بھیج رہا ہوں یہ اس چیز کی رقم ہے، کیونکہ اتنی قیمت کی تیری سارنگی تھی، یہ قیمت میں نے اس لیے بھیجی ہے تاکہ تو دوسری سارنگی خرید لے، اور یہ مٹھائیاں میں نے اس لیے بھیجی ہیں تیرے پاس میری وجہ سے جو تیری سارنگی ٹوٹی ہے اور اس سے جو تجھے رنج پیدا ہوا ہے، تیرا دل غمگین ہوا ہے، تو میں تیرے پاس یہ مٹھائی اس کے بدلے میں بھیج رہا ہوں تاکہ تو انہیں کھائے اور خوش ہو جائے اور تیرا دل خوشی سے جھوم اٹھے۔ اللہ اکبر! وہ جوان جس نے حضرت بایزید وقت کے قلندر، جنہیں سلطان العارفین کہا جاتا ہے، پوری دنیا میں آپ کی ولایت کے ڈنکے بجے ہوئے ہیں، حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمت و رضوان کا جب اس نے یہ پیغام سنا اور یہ رقم دیکھی اور مٹھائیاں دیکھی، بہت شرمندہ ہوا اور دوڑا دوڑا آپ کے پاس آیا اور قدموں پہ آ کے گر گیا، لپٹ گیا، کہا حضور معاف کر دیجئے، غلطی ہو گئی۔ کہا حضور مجھے نہیں پتا تھا، اتنی بڑی غلطی میں کر بیٹھا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیجئے اور مجھے اپنا غلام بنا دیجئے۔ اللہ اکبر! وہ کہنے لگا حضور آپ مجھے معاف کر دیں، اور اب میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ میں زندگی کے آخری سانس تک کبھی بھی سارنگی نہیں بجاؤں گا، کبھی غلط کام نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر! جس وقت اس نوجوان نے توبہ کی تھی تو اس کے ساتھ کئی ایسے نوجوان بھی تھے جو غلط کاموں میں پڑے ہوئے تھے، اور حضرت بایزید بسطامی کے ہاتھ پہ وہ بھی تائب ہو گئے۔ تو دوستو، اخلاق ایک وہ عظیم چیز ہے جس کی وجہ سے حضرت بایزید بسطامی نے اپنا اخلاق پیش کیا، تو وہ نوجوان شرمندہ ہوا اور آپ کے ہاتھ پہ تائب ہو گیا۔ اگر حضرت بایزید بسطامی اس وقت میں جواب دیتے، اس سے کچھ کہتے، ناراضگی کا اظہار کرتے، تو وہ کبھی تائب نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے، جو مبلغین ہیں، جو دین کا کام کرنے والے ہیں، جو اسلام کی دعوت پہنچانے والے ہیں، اگر ان کو اسلام کی دعوت پہنچانے میں کوئی دقتیں بھی آئیں تو اللہ کی رضا کے لیے، رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تھوڑا صبر کیجیے اور اپنے اخلاق کو عوام کے سامنے رکھیے۔ انشاءاللہ یہ اخلاق آپ کا ان پہ وہ اثر کرے گا
جو برسوں میں نہیں ملتا وہ پل بھر میں اخلاق مل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمت و رضوان کی بہت اونچی شان ہے۔ انہی بایزید بسطامی کے بارے میں کہا جاتا ہے، بہت مشہور روایت ہے، ایک دن حضرت بایزید بسطامی کا کسی گلی سے گزر ہوا۔ دوستو، تو آپ نے دیکھا حضرت بایزید بسطامی آپ اپنے مریدوں کے ساتھ جا رہے ہیں، بہت سارے مریدین ہیں، آپ کے محبین ہیں، ساتھ میں جا رہے ہیں، یہ اللہ والے ہیں۔ ایک تنگ گلی سے جب آپ گزرے تو آپ دیکھتے ہیں سامنے سے کتا آ رہا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی نے اس کتے کو دیکھا، اور کتے کو دیکھنے کے بعد آپ نے اپنے سارے مریدین محبین کو پیچھے ہٹا لیا اور کہا راستہ چھوڑ دو، کتا آ رہا ہے، اس کو راستہ دے دو۔ حضرت بایزید بسطامی خود بھی پیچھے ہٹ گئے، کتا گزر گیا۔ اب دوستو، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے دل میں باتیں چلتی ہیں کہ یار ہم تو انسان ہیں اور یہ کتا ہے، اس کے لیے، اس کتے کے لیے وقت کے اتنے بڑے پیر نے۔ آج کے پیروں کا معاملہ تو یہ ہے کہ کتے کے لیے راستہ تو دور کی بات ہے، اگر کوئی بھی آ جائے تو ان کے جو ہے اپنے معاملے ایسے ہو چکے ہیں کہ ان سے ملاقات ہونا بھی، پردھان منتری سے ملاقات ہو سکتی ہے لیکن ان سے ملاقات ہونا ناممکن ہے۔ لیکن اللہ ماشاءاللہ یہ سب پیر نہیں ایسے، بلکہ کچھ پیر ہیں جو کھیر والے پیر ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے ملا لو دودھ میں چاول، اسی کو کھیر کہتے ہیں، جو ساری کھیر کھا جائے اسی کو پیر کہتے ہیں۔ یہ وہ والے پیر ہیں، لیکن جو آج بھی اللہ والے ہیں ان کی شان الگ ہے۔ دوستو، انہی کی بنیاد پر اسلام ٹکا ہوا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی پیچھے ہوئے، آپ کے ایک مرید کے دل میں خیال آیا کہ اللہ نے ہمیں تو اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہمیں انسان بنایا ہے، اور ہمیں پھر بھی پیچھے ہٹا دیا، کتے کو راستہ دے دیا۔ کیا ہو جاتا کہ کتے کو بھگا دیتے؟ اللہ اکبر! اللہ والے جو ہیں وہ دلوں کے رازوں سے واقف ہوتے ہیں۔ اللہ نے ان کو وہ قوت، وہ طاقت اور وہ اعجاز بخشا ہوتا ہے کہ وہ دلوں کے رازوں سے بھی واقف ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر! جیسے کہ آقا ارشاد فرماتے ہیں اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کے دیکھنے سے ڈرو، کیونکہ جب وہ دیکھتا ہے تو اپنی آنکھ سے نہیں بلکہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ دوستو، حضرت بایزید بسطامی جب پیچھے ہوئے، آپ کے مرید کے دل میں یہ خیال پیدا ہی ہوا تھا، آپ اس کے دل کے خیال سے آگاہ ہو گئے اور آپ اس نوجوان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اے جوان ذرا میرے قریب آؤ۔ وہ قریب آئے، کہا تم یہ سوچ رہے ہو کہ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، اللہ نے ہمیں انسان بنایا اور پھر بھی ہمیں پیچھے ہٹا دیا، کتے کو راستہ دے دیا؟ تو سنو، میں نے اس کتے کو راستہ کس لیے دیا، آج میں یہ بھی بتائی دیتا ہوں۔ حضرت بایزید بسطامی کہتے ہیں کہ جب میں آیا اس کتے کے سامنے تو کتا کہنے لگا اے بایزید، روز ازل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو کتا بنا دیا اور آپ کو انسان بنا دیا، اور پھر انسان فرما کے سلطان العارفین کا آپ کو وہ خطاب دے دیا۔ یہ سب رب کی عطا ہے، اگر وہ چاہتا تو آپ کو میری جگہ کر سکتا تھا اور مجھے آپ کی جگہ کر سکتا تھا۔ اللہ اکبر! آپ نے فرمایا اس جوان سے اے جوان، جب کتے نے یہ بات کہی تو میرے دل پہ اس کی بات نے اتنا اثر کرا کہ اتنا اثر کرا کہ میں نے اس کتے کو رب کائنات کے اس شکریہ کی وجہ سے میں پیچھے ہٹ گیا اور میرے دل نے یہ گوارا نہ کیا۔ وہ کتا کہنے لگا اے بایزید، میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں، آپ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، تو میں نے رب کے اس شکریہ کی وجہ سے
میں نے کتے کو راستہ دے دیا اور وہ کتا چلا گیا، میں نے اس وجہ سے راستہ دیا ہے۔ دوستو، پتہ چلتا ہے کہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں ان کی حکومت دلوں پہ بھی ہوتی ہے، ان کی حکومت کائنات پہ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمۃ والرضوان بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ یہی بایزید بسطامی ہیں۔ آپ جو ہے اپنے گھر کے آنگن میں راتوں رات رب کائنات کی عبادت کرتے ہیں، رات بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ کے پڑوس میں ایک آتش پرست رہتا تھا اور وہ بہت غریب تھا، بہت ہی زیادہ غریب تھا۔ اور جب آپ عبادت کرتے اور رات کو اس کا بچہ روتا تو آپ کی عبادت میں بھی خلل پڑتی۔ حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمۃ والرضوان اخلاق کے پیکر تھے۔ آپ نے کبھی شکایت نہیں کی۔ جب ایک دن وہ بچہ بہت زیادہ رویا تو آپ نے دیکھا کہ جو میرا پڑوسی ہے اس کے گھر میں اتنے بھی پیسے نہیں کہ وہ چراغ کے لیے تیل خرید سکے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمۃ والرضوان اس آتش پرست کے مکان پر پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد آپ اپنا چراغ وہاں چھوڑ کے آتے ہیں۔ اس کے گھر میں روشنی ہو جاتی ہے۔ حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمۃ والرضوان اپنی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اگلے دن کو آپ نے دیکھا پھر بچہ بہت زیادہ رو رہا ہے۔ آپ نے پھر یہی کام کیا، اس کے گھر کو روشن کر دیا۔ وہ آتش پرست جو تھا اس کے دل پر حضرت بایزید کے اخلاق کا اتنا اثر ہوا، اتنا اثر ہوا کہ وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا، اے شریک حیات، جب حضرت بایزید کی چراغ کی روشنی ہمارے گھر تک پہنچ گئی ہے تو کیوں نہ پھر حضرت بایزید کے گھر تک ہم خود پہنچ جائیں اور ان کے ہاتھ پہ ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت بایزید بسطامی اپنی عبادت گاہ میں آئے، اللہ اللہ کرنے لگے۔ دیکھا کہ اس کی بیوی اور دونوں آ چکے ہیں اور وہ کہتے ہیں، حضور، جب ہمارے غریب خانے تک چراغ کی روشنی بھی پہنچا دی ہے آپ نے تو اب محروم نہ کیجیے، اب دیر نہ لگائیے، ہاتھ بڑھا دیجئے، کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا لیجئے۔ کہا، حضور، جب چراغ کی روشنی گھر تک پہنچا دی ہے تو اسلام کی روشنی دل تک پہنچا دیجئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بایزید بسطامی نے اس آتش پرست کو کلمہ پڑھایا، مسلمان بنا دیا۔ نہ کتابوں سے نہ کالج کے ہے درس پیدا، نہ کتابوں سے نہ کالج کے ہے درس پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت بایزید بسطامی کی کہانی ہے۔ حضرت بایزید بسطامی بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں جن کی ولایت کے ڈنکے کائنات میں بجے ہوئے ہیں۔ یہی بایزید بسطامی جب فوت ہو گئے، جب آپ اس دنیا ظاہر سے چلے گئے، فوت ہونے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا حضرت بایزید بسطامی کو، پوچھا، اے بایزید بسطامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اللہ اکبر۔ حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں کہ جب مجھے قبر میں رکھا گیا تو منکر نکیر آئے، اور منکر نکیر آنے کے بعد مجھ سے وہی سوال کیا جو ان کی ڈیوٹی ہے، من ربو کا، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ حضرت بایزید بسطامی کہتے ہیں، اے فرشتوں، آپ جو سوال کر رہے ہو تمہارا رب کون ہے، اگر میں اپنی زبان سے کہہ بھی دوں کہ میرا رب اللہ ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ میں ایک بار نہیں، ایک بار کہہ دوں کہ میرا رب اللہ ہے
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بار بھی مجھے اپنا بندہ نہیں مانا تو میرا رب رب کہنا بیکار ہے۔ اے فرشتوں جاؤ پہلے اللہ سے پوچھ کیا کہ اے مولا تو بایزید کو اپنا بندہ مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ اگر اللہ نے ایک مرتبہ بھی کہہ دیا کہ ہاں بایزید میرا بندہ ہے تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہیں حضرت بایزید بسطامی۔ حضرت بایزید بسطامی بہت بڑے اولیاء ہیں، اور آپ کی حیات طیبات کے ایسے انمول ہیرے کتابوں میں موجود ہیں جن کو سننے کے بعد ایک مومن کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ایک پتھر دل بھی نرم ہو جاتا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمت و رضوان وہ ہیں حضرات جن کو سلطان العارفین کہا جاتا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی نے بہت سارے ایسے نوجوانوں کو تائب کیا جو گناہوں میں ملوث تھے، اور نہ جانے کتنے لوگوں کو، بے شمار لوگوں کو مذہب اسلام میں داخل فرمایا اپنے اخلاق کی وجہ سے، جو اسلام تک پہنچے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے دوستو، اللہ والوں کو جو ہے دنیا بھی کوئی فکر نہیں ہوتا، ان کی سوچ، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا چلنا سب کچھ رضا الہی کے لیے ہوتا ہے۔ تو آپ سے بھی گزارش ہے، آپ اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں، آپ اپنے کردار کو بہتر بنائیں، آپ اپنے دامن کو پاک و صاف کریں، اپنی زبان کو اچھا بنائیں، اپنی زبان میں شیریں پیدا کریں، اپنی زبان میں وہ کشش پیدا کریں کہ لوگ سننے کے بعد آپ سے متاثر ہوں، لوگ سننے کے بعد آپ کی باتوں پہ عمل کریں، لوگ سننے کے بعد اور آپ کو دیکھنے کے بعد وہ بھی جو ہے دین کی طرف آئیں۔ اس لیے اسلام جو ہے تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام جو ہے اخلاق سے پھیلا ہے، اخلاق سے پھیلا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ اخلاق ایسے نہیں بنتا کہ آپ کو اگر کوئی گالی دے رہا ہے تو بدلے میں آپ بھی گالی دیں، یہ اخلاق نہیں ہے، بلکہ آپ خاموش رہیں، صبر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گناہوں بھری زندگی سے ہمیں باز آنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے محبوب پاک کا صدقہ عطا فرمائے، ہمیں دونوں جہان میں بھلائی عطا فرمائے، آنے والی تمام پریشانی، بلاؤں کو، وباؤں کو ہم سے دور فرمائے، اور ہمیں سرخ روئی اور اسلام کو سربلندی عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے مقدس دربار کی حاضری عطا فرما۔ مولا ہم سب کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اپنی محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔